السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 21 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 26 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ تبلیغی جماعت پر پابندی کے ساتھ حکومت کو چاہیے کہ آبادی کنٹرول پر قانون بنائے۔ انترراشٹریہ ہندو پریشد کے صدر پروین توگڑیا نے ایک بار پھر حکومت سے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قصبہ اساوا میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں توگڑیا نے ہفتے کو کہا کہ تبلیغی جماعت پر پابندی کے ساتھ حکومت کو چاہیے کہ آبادی کنٹرول پر قانون بنائے۔ پروین توگڑیا یہیں نہیں رکے بلکہ انہوں نے کاشی متھرا معاملے میں قانون بنا کر دونوں مقامات پر مندی کی تعمیر کرنے کے لیے مرکزی حکومت کو نصیحت کی۔ پروین توگڑیا نے کسانوں کی پیداوار کی مناسب قیمت کے لیے کم از کم سہارا قیمت پر قانون بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوتو کی بات کرنا بند کرو اور کام کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو مفت یا سستا اناج کے علاوہ دیگر سہولیات سے بھی محروم کر دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو ایسے افراد سے ووٹ کا اختیار بھی سلب کر لیا جائے۔ بجرنگ دل بے لگام، مراد آباد میں مسلمان کے جوس سینٹر میں توڑ پھوڑ۔ اتر پردیش کے مراد آباد میں نیو سائی جوس سینٹر نامی دکان کو دائیں بازو کی شدت پسند تنظیم بجرنگ دل نے بند کرا دیا۔ اس دکان کو ایک مسلم شخص ماجھولا علاقے میں گزشتہ 15 سال سے چلا رہے ہیں۔ دائیں بازو کی تنظیموں کے لوگ جمعرات کو دکان میں گھس گئے اور اس میں توڑ پھوڑ کی۔ انہیں اس دکان کے نام کو لے کر اعتراض تھا۔ بجرنگ دل کے کارکنان نے اس بات کی بھی دھمکی دی کہ وہ اس علاقے میں مسلمانوں کے ذریعے چلائی جا رہی ان تمام دکانوں کو بند کر دیں گے جن کے نام ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ پہلے تو پولیس اس معاملے پر خاموش تماشائی بنی رہی، لیکن بعد میں بجرنگ دل کے مقامی رہنما نونیت شرما اور اس کے ساتھیوں کے خلاف FIR درج کر لی۔ پولیس نے یہ کارروائی اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے کے بعد کی۔ ماجھولا تھانے کے SHO دھننجے سنگھ نے بتایا کہ 20 سے 25 لوگوں کی شناخت کی گئی ہے۔ ان لوگوں نے مسلمان دکاندار کو تھپڑ بھی مارا۔ پولیس نے مکان کے مالک شبو خان سے مزید پریشانی سے بچنے کے لیے اپنی دکان کا نام تبدیل کرنے کو کہا ہے۔ کھلے میں نماز پڑھنے کی مخالفت کے بعد اب کرسمس پر بھی اعتراض۔ دعائیہ تقریب میں گھس کر جے شری رام کے نعرے لگائے گئے۔ ہریانہ کے گروگرام ضلع میں کھلے میں نماز پڑھنے کی مخالفت کے بعد اب کرسمس کے دعائیہ اجلاس کو لے کر مخالفت کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ہندو تنظیموں کے کچھ کارکنان پر کرسمس کے موقع پر ہوئے ایک پروگرام میں گھس کر کرسمس کے دعائیہ اجلاس میں خلل ڈالنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پٹودی کے نرہیڑا روڈ پر واقع ایک نجی اسکول میں کرسمس کے موقع پر جمعے کی شام کو پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور بچے پہنچے تھے۔ عیسائی مذہب کے پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگوں کے پہنچنے کی جانکاری ملتے ہی آس پاس رہنے والے ہندو سماج کے لوگ اور ہندو تنظیموں سے جڑے ممبران بھی اسکول پہنچ گئے۔ مقامی لوگوں نے اس پروگرام کی مخالفت کی اور کچھ لوگوں نے اسٹیج پر خطاب کر رہے لوگوں کو نیچے اتار کر وہاں جے شری رام کے نعرے لگائے۔ اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف اس معاملے کے تعلق سے پٹودی تھانہ انچارج نے بتایا کہ ان کے پاس اس معاملے میں کسی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے۔ زرعی قوانین کو لے کر BJP کی نیت ٹھیک نہیں، مرکزی وزیر نے پھر سے نافذ کرنے کا دیا عندیہ۔ مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر نے واپس لیے جا چکے زرعی قوانین پر چونکانے والا بیان دیا ہے۔ مہاراشٹر کے ناگپور میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے تومر نے کہا کہ زرعی قانون 70 سال کی آزادی کے بعد لایا گیا سب سے بڑا ریفارم تھا، لیکن کچھ لوگوں کی مخالفت کے بعد اسے واپس لینا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک قدم پیچھے ضرور ہٹے ہیں لیکن دوبارہ آگے بڑھیں گے۔ سرکار آگے کے بارے میں سوچ رہی ہے، ہم مایوس نہیں ہیں، دراصل کسان ہندوستان کی ریڑھ ہیں۔ واضح رہے کہ BJP کے مختلف لیڈران وقتاً فوقتاً یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ زرعی قوانین کو واپس لایا جائے گا، لیکن اس مرتبہ خود مرکزی وزیر زراعت نریندر تومر نے اس طرح کا اشارہ دیا ہے کہ وہ ان قوانین کو مستقبل میں واپس لائیں گے۔ اس دوران وزیر زراعت نے متنازع قوانین کی واپسی کے لیے کچھ لوگوں کو قصوروار قرار دیا۔ وزیر زراعت نے کہا کہ ہم زرعی ترمیمی قوانین لائے لیکن کچھ لوگوں کو یہ قوانین پسند نہیں آئے۔ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک بہترین اقدام تھا لیکن حکومت مایوس نہیں ہے۔
دھرم سنسد کی عالمی میڈیا میں گونج، پی ایم کی خاموشی پر اٹھائے گئے سوال۔ ہریدوار میں دھرم سنسد پروگرام میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کرنے اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے کے معاملے کی گونج بین الاقوامی میڈیا میں بھی سنائی دی ہے۔ امریکہ کے معروف اخبار نیو یارک ٹائمز نے اس واقعے کی خبر کو اپنے صفحے پر جگہ دی ہے، جس کا عنوان ہے ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے قتل عام کی اپیل کی، بھارت کے رہنما خاموش۔ خبر میں لکھا گیا ہے کہ اس ہفتے سینکڑوں دائیں بازو کے ہندو کارکنوں اور سنتوں نے ایک سمیلن میں ایک آواز میں حلف لیا، وہ آئینی طور پر ایک سیکولر ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کر دیں گے، چاہے اس کے لیے مارنے اور مرنے کی ضرورت پڑے۔ نیو یارک ٹائمز اخبار مزید لکھتا ہے کہ بھارت کی وہ پولیس جو عدم ثبوت کی بنا پر بھی انسانی حقوق کے کارکنوں اور مزاح نگاروں کو جیل بھیجنے کے لیے تیار رہتی ہے، وہ اس معاملے میں کارروائی کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ قطر کے میڈیا گروپ الجزیرہ نے بھی اس واقعے سے متعلق خبریں اپنی ویب سائٹ پر شائع کی ہیں۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ کا عنوان دیا ہے، بھارت مسلمانوں کے قتل عام کی اپیل کرنے والے ہندو سمیلن پر غم و غصہ۔ خبر میں لکھا گیا کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت میں ہندو مذہبی رہنما مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی اپیل کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا گروپ بلومبرگ نے بھی اس خبر کو اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا ہے اور اس کا کیپشن دیا ہے، مذہبی تقریب میں مسلم مخالف تقریر پر پولیس کی جانچ۔ خبر میں لکھا گیا کہ بھارتی پولیس نے شمالی شہر ہریدوار میں ایک ہندو مذہبی کنونشن کی ویڈیو میں نفرت کو ہوا دینے پر مجرمانہ جانچ شروع کر دی ہے۔ خبر میں لکھا گیا کہ سوشل میڈیا پر آنے والی ویڈیوز میں بھگوا لباس میں ملبوس سنت نسل کشی اور تشدد کی وکالت کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینتھ روتھ نے نیو یارک ٹائمز کی خبر کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے قتل کا مطالبہ کر رہے ہیں، بھارت بھر میں بڑھتے ہوئے مسلم مخالف جذبات کی ایک زندہ مثال، بھارت کے رہنما خاموش۔ واشنگٹن میں عرب خلیجی ریاستوں کے انسٹی ٹیوٹ کے سینئر ریزیڈنٹ اسکالر حسینی بیش نے ٹویٹ کیا، مودی کی بنیاد کا اہم حصہ ایک بھرے آڈیٹوریم میں جہاں دائیں بازو کے ہندو سنتوں نے دوسرے ہندوؤں کو ہتھیار اٹھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کہا، جن میں بااثر مذہبی لیڈر تھے جن کے مودی کی حکمراں پارٹی سے قریبی تعلقات ہیں اور کئی تو پارٹی کے ممبر ہیں۔ کٹھوعہ عصمت دری اور قتل کیس کے ایک ملزم کی سزا کی معطلی افسوسناک ہے۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کٹھوعہ عصمت دری اور قتل کیس کے ایک ملزم کو پنجاب ہائی کورٹ کی طرف سے ضمانت منظور ہونے اور اس کی بقیہ سزا معطل کرنے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں انصاف کا نظام زمین بوس ہو گیا ہے۔ بتا دیں کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے کٹھوعہ عصمت دری اور قتل کیس کے ایک ملزم آنند دتا کی ضمانت منظور کی ہے اور اس کی بقیہ جیل کی سزا معطل کر دی ہے۔ آنند دتا جو اس وقت متعلقہ پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ او کی حیثیت سے تعینات تھا، اس پر شواہد کو تباہ کرنے کا الزام تھا۔ محبوبہ مفتی نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ہفتے کے روز اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں اس بات پر بہت ہی پریشان ہوں کہ کٹھوعہ عصمت دری اور قتل کیس میں ثبوتوں کو تباہ کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ایک پولیس افسر کی ضمانت منظور کی گئی ہے اور اس کی جیل کی سزا بھی معطل کر دی گئی۔ انہوں نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ جب ایک بچی کی عصمت دری و قتل کے بعد اس کو انصاف سے محروم رکھا جاتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انصاف کا نظام زمین بوس ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ کے رسانہ نامی گاؤں میں جنوری 2019 میں ایک 8 سالہ کمسن بچی کی وحشیانہ عصمت دری اور قتل کا ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ سامنے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔